اور سچی بات یہ ہے کہ یہ نشانی پڑھ کے تو بندہ کانپ جاتا ہے، بہت ڈر لگتا ہے۔ وہ کہا کرتے تھے مخلص اور ریاکار میں فرق کون سی چیز کرتی ہے؟ یکسل اذا کان وحدہ وینشط اذا کان فی الناس۔ ریاکار اکیلا ہو تو عمل میں سستی کرتا ہے، لوگوں میں ہو تو بڑا ایکٹیو ہوتا ہے، مخلص دونوں جگہوں پہ ایکٹیو ہوتا ہے۔ آپ اس تعریف کو ذرا چیک کیجئے، میری اور آپ کی زندگی میں اس وقت رویے کیسے ہیں؟ اور یہاں میں کہنا چاہوں گا اللہ کی قسم، جو لذت اکیلے بیٹھ کے دعا کرنے اور ذکر کرنے کی ہے وہ لوگوں کے درمیان لذت نہیں ملتی۔ اس لیے اللہ نے کچھ نمازیں صبح رکھی ہیں، کچھ نمازیں رات کو رکھی ہیں۔ کوئی مخلص زور کے وقت نماز پڑھے رونا آئے تو وہ شرماتا ہے کہ ساتھ والے دیکھیں گے۔ اللہ نے فرمایا کچھ نمازیں رات کو رکھی ہیں، میرے بندے جتنا منہ بگاڑنا ہے بگاڑو، اتنے ہی تم مجھے پیارے لگو گے۔ راز ہے صلاة الرجل حيث لا يراه الناس افضل من صلاته ب25 صلاة حيث يراه الناس۔ اکیلے آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور لوگوں کے سامنے نماز پڑھ رہے ہیں، فرق کیا ہے؟ 25 گنے زیادہ اجر والی وہ نماز ہے جو آپ اکیلے پڑھ رہے ہیں۔ ایک تو نا جماعت، اس کی تو 25 یا 27 نمازوں کا ثواب تو ملتا ہی ہے، آپ جب اکیلے پڑھیں گے آپ کو لذت ہی کچھ عجیب آئے گی۔ مخلص وہ ہوتا ہے ینشط اذا کان وحدہ وینشط اذا کان فی الناس، اکیلا ہو یا لوگوں میں خوبصورت طریقے سے وہ اپنی عبادت میں لگا رہتا ہے۔ اللہ میرے اور آپ کے اندر اخلاص پیدا فرما دے۔ آخری نکتہ، اخلاص کے ثمرات کیا ہیں؟ اس سے بڑا ثمرہ اور فائدہ کیا ہو سکتا ہے؟ آج فیکٹری میں 1 مہینہ کوئی کام کرتا ہے اور اگر آنر کہہ دے کہ تنخواہ نہیں دیں گے، کیا کرے گا وہ؟ زیادہ سے زیادہ ریزائن دے کے دوسری فیکٹری میں چلا جائے گا۔ وہاں بھی وہ ایسا ہو تو پھر کیا کرے گا؟ تیسری میں، اور آخر سوسائڈ کی طرف چلا جاتا ہے۔ ایسا ہی ہے نا اگر ایمان مضبوط نہ ہو۔ جس نے 40 سالہ زندگی گزاری اور قیامت کو اللہ فرما دیں کہ تجھے کچھ نہیں ملے گا، اس کا بنے گا کیا؟ انما الاعمال بالنیات، اعمال کی قبولیت کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ نیت خالص ہوگی تو اس سے بڑا انعام کیا ہے؟ اللہ وہ عمل قبول کر لیں گے۔ فَمَن كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا۔ جو شخص یہ تمنا کرتا ہے نا میں جاؤں گا اپنے رب کے پاس، میرا رب مجھ سے راضی ہوگا رضا کی حالت میں، تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ نیت خالص کر لینی چاہیے۔ مخلص انسان سے میرا رب راضی ہوتا ہے۔ اور ایک بات یاد رکھنا، جس سے میرا رب راضی ہو جائے وہ صرف راضی ہوتا ہی نہیں ہے، وہ کر کے بھی چھوڑتا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ دنیا کی بات بھی رضا کی سمجھ آتی ہے، لیکن آخرت کی تو کیا ہی کہنے۔ حدیث میں آتا ہے جنت میں بھی جائے گا۔ اللہ فرمائیں گے تمنا یا عبدی، میرے بندے تمنا کرو، فَيَتَمَنَّا حَتَّى تَنْقَطِعَ الْأَمَانِ، تمنائیں پیش کرے گا، اللہ پوری کر دیں گے۔ پھر اللہ فرمائیں گے کروش کچھ اور، بندہ کہے گا رضیت یا رب، اللہ میں راضی ہو گیا۔ اللہ فرمائیں گے نہیں، فَيُذَكِّرُهُ اللَّهُ، پھر اللہ یاد کروائیں گے، او تم یہ بھی مانگتے تھے، او اللہ میں بھول گیا، مجھے یہ بھی چاہیے، اللہ وہ بھی دے دیں گے۔
اس وقت تک یہ ملتا رہے گا جنت میں انعامات کا یہ سلسلہ، جب تک وہ کہنے دے گا رضیت یا رب، اللہ بس میں راضی ہو گیا، اس سے بڑی نعمت کیا مجھے تو نے جنت دے دی۔ اخلاص جب ہوتا ہے تو سب سے پہلا فائدہ عمل قبول ہوتا ہے، رب کی رضا ملتی ہے، دنیا اور آخرت دونوں میں انعامات کا مستحق بنتا ہے۔ من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد ثواب الدنيا، جو اللہ ذوالجلال سے آخرت ہی مانگتا ہے، اس کے نظریہ ہی اللہ کی رضا ہے، اللہ اسے دنیا میں بھی محروم نہیں کرتے اور آخرت میں بھی محروم نہیں کریں گے۔ سلف صالحین میں سے ایک شخص کا بیٹا کہتا ہے، ابا جان ما احلا کلام اصحاب رسول اللہ، یہ صحابہ کی کلام میں لذت کتنی آتی ہے سننے سے پڑھنے سے۔ کہتے ہیں یا ابنی اتدری لما حلا، بیٹے جانتے ہو ان کی باتوں میں حلاوت، لذت اور مٹھاس اور شیرینی کیوں تھی؟ کہتے ہیں ابا جان میں تو نہیں جانتا۔ کہا بیٹا سنو، لأنہم ارادوا وجہ اللہ، جب بھی وہ بات کرتے تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرتے، تو اللہ نے ان کی باتوں میں مٹھاس ڈال دی۔ حمدون بن احمد سے کہا گیا بھی صحابہ اور سلف کی باتوں میں برکت کیوں اتنی ہے؟ کہتے ہیں بتا دوں؟ کہتے ہیں بتائیے، لأنہم تکلموا لعز الاسلام ولنجاة النفوس ولرضا الرحمن، وہ بات کرتے تھے تین نظریات کو سامنے رکھتے ہوئے، اسلام بلند ہو جائے، لوگ جہنم سے بچ جائیں، رب راضی ہو جائے۔ وَنَحْنُ نَتَكَلَّمْ لِعِزِّ النَّفْسِ وَطَلَبِ الدُّنْيَا وَقَبُولِ الْخَلْقِ، اور ہم باتیں کرتے ہیں ہم بلند ہو جائیں، دنیا مل جائے، لوگوں میں واہ واہ ہو جائے، تو فرق کیوں نہیں ہو؟ اخلاص جب انسان کو نصیب ہوتا ہے، رب تعالیٰ اس کی زبان میں مٹھاس اور حلاوت ڈال دیتے ہیں، صرف زبان میں نہیں، اس کی زندگی کے تمام زاویوں کو ہی انتہائی لذیذ بنا دیتے ہیں۔ احمد بن حرب فرماتے ہیں عبدت اللہ 50 سنة فما وجدت لذة العبادة حتى تركت 3 أشياء، لوگوں میں نے 50 سال عبادت کی، ظاہر ہے 10 سال کی عمر کے بعد تو 60 سال عمر ہوگی، لیکن 50 سال میں مجھے عبادت میں اتنی لذت نہیں آئی جتنی 3 کام کرنے سے آئی۔ پہلا کام ترکت رضا الناس حتی قدرت ان اقول الحق، میں نے لوگوں کو راضی کرنا چھوڑ دیا، رب کو راضی کرنا شروع کر دیا، میری زبان پہ اللہ نے لذت بھی جاری کر دی، عبادت میں بھی لذت آ گئی۔ اخلاص جب انسان کو نصیب ہو جاتا ہے تو یاد رکھنا شیطان سے بھی اللہ اسے بچاتے ہیں اور شیطان کے وسوسوں سے بھی بچاتے ہیں۔ كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين۔ اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں یوسف کے ساتھ کھیل تو بہت بڑا کھیلا گیا، لیکن ہمارے مخلص بندوں میں سے تھا، ہم نے اس کو ہر برائی سے ہی بچا لیا، بس سے حاوی نہیں ہوئے۔
شیطان وہاں کوئی کام نہیں دکھا سکتا. لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ. قسم کھا رہا ہے شیطان میں ان کو ضرور گمراہ کروں گا، لیکن اللہ تیرے مخلص بندے میرے قابو نہیں آئیں گے. ہار گیا، مخلص بندے میرے قابو نہیں آئیں. اخلاص سے ایسی پاور انسان میں آتی ہے، ایسی لیزر شعائیں جن کو آپ کہہ دیتے ہیں نا، شیطان بھاگتا ہے. اخلاص جتنا قوی ہوگا اتنا تھوڑا عمل بھی کفایت کر جائے گا. معاشرے کے تمام بگاڑ کا حل اخلاص ہے. انما ينصر الله هذه الامه بضعيفها بدعوتهم وصلاتهم واخلاصهم. اللہ کی مدد اترے گی اس امت پر، لیکن کب؟ کمزوروں کی وجہ سے. کمزور کون ہے؟ جن کو لوگ کمزور کہتے ہیں. لو دنیا چاند پہ پہنچ گئی اور ان کی تہجدیں ختم نہیں ہوئی. مذاق کرتے ہیں لوگ. تو کہنے والے نے کہا ہم تو نہیں کہتے بھائی، غصہ نہ کوئی کر جائے. کہتے ارے بدقسمت، نہ تو نے بیٹھ کے تہجد پڑھی، نہ بخاری پڑھی، اور نہ ہی تو چاند پہ گیا. تو کس کام کا؟ چاند پہ جانے والے چاند پہ پہنچ گئے اور تہجدیں پڑھنے والے اللہ کی جنتوں کے وارث بن گئے.